أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں جنت والوں کے کھانے پینے کی تفصیلات تھی، آپسی گفتگو کیا ان میں ہوئی تھی اس کی تفصیلات تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کے مقابلے میں جہنمیوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا استقبال کس طرح سے ہوگا، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کس طرح کی چیزیں پیش کی جائیں گی. یہ قرآن کا اصول ہے کہ جنتیوں کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذالک خیر، ذالک کا مطلب وہ چیزیں بہتر ہیں میزبانی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت. نزول کہتے ہیں میزبانی کو، مہمان کے آنے کے بعد پہلا جو استقبالیہ کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کو نزول کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ میزبانی بہتر ہے جس کا تذکرہ جنت والوں کے تذکرے میں کیا گیا. ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت جس سے جہنم میں آنے والوں کی میزبانی کی جائے گی، پہلے ان کو پیش کیا جائے گا، وہ بہتر ہے. زقوم کڑوے پھل کو کہتے ہیں جس کو کھانے سے تکلیف بھی ہوتی ہے، جس کی بو بھی انتہائی سڑی ہوئی اور اندر داخل بھی نہ ہوتی ہو. ایسی چیز جو انسان کے اندر داخل بھی نہ ہونا پڑے، بڑی مشکل سے انسان جس کو اندر لے سکے، جس کو ہضم کر سکے، جس کو نگل سکے. تزقم ہے، تزقم کہتے ہیں کسی چیز کو مشکل سے نگلنا، یعنی اسی بدمزہ، اتنی کڑوی، اتنی بدبودار، اتنی تکلیف دہ چیز کہ آدمی اس کو نگل ہی نہیں پا رہا. تو ایسے پھل کو زقوم کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ آج کل کا زقوم کے نام سے بعض لوگ پھل بتاتے ہیں، وہ ہونا ضروری نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر کڑوے، بدبودار اور تکلیف دہ پھل کو جس کے نگلنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو زقوم کہتے ہیں. کہا جہنمیوں کو ایسا پھل پیش کیا جائے گا جب ان کو بھوک لگے گی. کہا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو یعنی زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنایا، آزمائش کا ذریعہ بنایا. دنیا میں بھی آزمائش، آخرت میں بھی آزمائش. دنیا میں کیا آزمائش؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سنائی جس میں زقوم کا تذکرہ ہے، کہا کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہوگا، اس کا پھل کھانا پڑے گا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے. کہا کہ یہ دیکھو، ایک تو کہتا ہے جہنم میں آگ ہوگی، آگ میں درخت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آگ تو لکڑیوں کو جلاتی ہے، اور یہ آگ کے اندر درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ یہ مذاق اڑانے لگے، تفریح کرنے لگے. حالانکہ آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آگ میں جلتی نہیں ہیں. جو اللہ انسانوں کو آگ میں جلا کر بھی زندہ رکھ سکتا ہے
اس کے لیے درخت اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ جہنم میں درختوں کو اگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو تو آزمانا تھا، مذاق اڑانی تھی، ایک امتحان ان کے لیے بھی، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر آخرت میں تو امتحان ہے جی، اس کو جب کھلایا جائے گا وہ کھا نہیں پائیں گے، زبردستی کھانا ہوگا، ایک بڑا امتحان ہوگا۔ تو کہا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو یعنی زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے آزمائش کا، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اب وہ درخت کیا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انہا شجرۃ، شجر کہتے ہیں درخت کو، تخرج کہتے ہیں نکلنا، اصل کہتے ہیں گہرائی، جہنم کہتے ہیں جہنم، کہتے ہیں کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلے گا، یعنی جس کی جڑیں جہنم کی تہوں کے اندر ہوگی۔ اصل کہتے ہیں انتہائی گہرائی، جہنم کی تہوں سے، جہنم کی گہرائی سے وہ درخت نکلے گا۔ جو وہ انکار کر رہے تھے کہ آگ میں درخت کیسے ہو سکتے، تو اللہ نے کہا ہوگا، آگ کے اندر ہی ہوگا، جہنم کے اندر ہی ہوگا، اور انتہائی گہرائی میں اس کی جڑیں ہوں گی۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، طلع کہتے ہیں نظر آنے والی چیز کو، یہاں پھل مراد ہے، اور راس کہتے ہیں سر کو، شیطان کہتے ہیں شیطان کو۔ عربی میں ہر بری چیز کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ کسی کا چہرہ برا ہوتا تو کہتے شیطان، دیکھو شیطان کا سا چہرہ، شیطان کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اتنا سب کے ذہنوں میں ہے کہ شیطان انتہائی برا بھی ہے، اس کی شکل و صورت بھی انتہائی بری ہے۔ تو ہر بری چیز کو، ہر گھناؤنی چیز کو وہ شیطان سے تشبیہ دیتے تھے، یا شیطان کے سر سے تشبیہ دیتے۔ اس لیے بعض پھلوں کو بھی جو آج بھی پائے جاتے ہیں بعض عربوں کے علاقے میں، جو انتہائی بدصورت ہوتے ہیں، اس کو شیطان کا پھل کہتے ہیں، شیطان کا سر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اسی لیے ان کی زبان کے مطابق، ان کے ماحول میں جو لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا اس کے مطابق استعمال کیا، اور کہا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل انتہائی بدنما ہوگا، یعنی شکل و صورت سے بھی انتہائی بدنما ہوگا۔ کأنہ رؤوس الشیاطین، ایسا لگے گا کہ وہ شیطان کا سر، انتہائی بدشکل۔ فإنہم لآکلون منہا، آکل مانے کھانے والے، مالی کا مانے بھرنا، ملا کے مانے بھرنا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطون اس کی جمع ہے، کہتے ہیں فإنہم لآکلون منہا، وہ اس میں سے کھائیں گے، یعنی جہنمی سقوم کا پھل کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اور اس سے پیٹوں کو بھریں گے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مجبور ہے، کچھ بھی نہیں، زبردستی وہ کڑوے پھل ان کو کھانے پڑیں گے، اور اسے ٹھوستے نہیں ہیں کسی چیز کو، پارسل کے اندر، برتن کے اندر، تو ملا کہتے ہیں ٹھوس کر بھرنا۔ تو ویسے وہ اپنے پیٹ کو ٹھوس ٹھوس کے بھریں گے، اس لیے کہ بھوک لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ انسان کو کھانا پڑتا ہے، کچھ نہ ملے تو آدمی مجبوری میں گندی اور ناپسندیدہ چیز کو بھی کھاتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ تو یہاں اسی لیے کہا کہ فإنہم لآکلون منہا، وہ اس میں سے ضرور کھائیں گے، فمالئون منہا البطون، اور پیٹ ضرور بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، کھانے کے بعد پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ شاب یشوب شوبن کہتے ہیں ملانا، حمیم کہتے ہیں گرم کھولتا ہوا پانی۔ اب جب وہ کڑوا پھل کھائیں گے تو اس کے ساتھ پینے کے لیے ان کو گرم انتہائی پانی دیا جائے گا، بالکل کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا۔ کہا کہ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی، وہ ملایا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر جہنم کی طرف ان کو لایا جائے گا، یعنی یہ جو میزبانی ہوگی یہ جہنم سے باہر ہوگی، دوسری جگہ پر ہوگی، وہاں پر اس طرح سے کھلا کر پھر ان کو جحیم کہتے ہیں جہنم کی طرف، مرجع کہتے ہیں لوٹانے کی جگہ۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، ان کو جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ بہرحال یہ جہنمیوں کے لیے جس طرح سے کھانے پینے کی تکلیف ہوگی، اور جیسے ان کو ہر چیز میں سزا دی جائے گی، کھانا پینا بھی ان کے لیے ایک سزا ہوگا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ ہم ان چیزوں پر یقین کریں اور دنیا میں ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو جہنم کی طرف انسانوں کو لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔